آپ جا کے دو شادیوں کی باتیں نہ شروع کر دینا، خدا کے بندو ابھی جاؤ دلہن کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو، میرا بتاؤ ہی نہیں کہ مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا ہوں کبھی۔ بیچاری ابھی سے ڈپریشن میں چلی جائے، وہ پوچھے مفتی طارق میں کیا کون مفتی؟ وہی جو شادیاں کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو آتا کیا ہے؟ وہ خوش ہو جائے گی، ہر بات ہر موقع پہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ اپنے پیر سے بیعت ہونا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ قبول کریں گے؟ بھائی آج کل تحفہ لیتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کوئی بم رکھ کے نہ لایا وہ ڈبے میں۔ وہ جو راجیو گاندھی کو تحفہ ہی پیش کیا تھا، کیا خیال ہے اس کے بعد جس نے پیش کیا وہ دونوں ایسے بغل گیر ہوئے ہیں؟ تو تحفہ تو اچھی چیز ہے، دے دیں، ڈبہ کھول کے دینا۔ میرا نام عقیل ہے اور میں آپ کے میرا کیا لکھا ہے میراتھنر، اچھا ایک جو میراتھن ریس ہوتی ہے اس میں، اچھا وہ کھیلتے ہیں۔ اب اس دفعہ 42 کلومیٹر میراتھن میں حصہ لے رہا ہوں، برائے مہربانی دعا کریں۔ مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے، بہت نیک آدمی ہے بھائی، کچھ جب قیامت قریب ہوگی نا تو لوگ اس پہ فخر کریں گے میرا بیٹا ماشاءاللہ لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، روتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں وہ کپڑوں کے معاملے میں۔ ایک عورت کے میت ہوئی نا، وہ رو رہی ہے، میت میں جو عورتیں آتی ہیں نا روتے روتے ساڑیاں دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک میاں کا انتقال ہو گیا، عورتیں کی یہ سٹائل ہوتا ہے، باتیں روتے ہوتے، ہائے مننے کے ابا دنیا سے چلے گئے، ہائے ہائے بہت افسوس، بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تم نے، ہائے 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 بہت افسوس ہوا۔ تو وہ روتے روتے بتا رہی ہوتی ہے، ہائے ہائے بہت اچھے تھے میرے میاں، بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا، ہائے 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 ہائے۔ پھر وہ بتا رہی ہاں وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے، میں حیدری تھوڑی مہنگی پڑتی ہے۔ ان کے رونے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور دوپٹوں کے پروگرام بھی، چوڑیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور رشتے بھی ہو رہے ہیں۔ میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ بھینسیں چراتا ہوں، دن کو ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کو کہتا ہوں نماز پڑھو لیکن وہ نہیں پڑھتے، تو کیا میرا ان کے ساتھ گھومنا جائز ہے جبکہ میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں؟ ابے سوری یار، چراتا نہیں ہوں، چراتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ میری غلطی ہے بھائی۔ میرا رشتہ میری امی نے ماموں کی بیٹی کے لیے دیا ہوا ہے، لیکن ماموں بریلوی خیالات کے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مرید ہو جاؤ تو رشتہ دے دوں گا۔ سبحان اللہ، اور اگر مرید نہیں بنے تو رشتہ بھی نہیں دوں گا۔ میں اور ماموں کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو مرید بن جائیں، شادی کریں، اس کے بعد بولیں السلام علیکم بھائی۔ پیر صاحب السلام علیکم۔ کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا، کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا، گھر آ۔ وہ کہہ رہا پنگا جن نے خود ہی لیا ہے، خود ہی بھگتے گا، ہم نے تھوڑی کہا تھا۔ پنجابی زبان ہے فری سٹائل، پنجاب والے ہر وقت مستی میں رہیں گے، جگتے مارتے رہیں گے ایک دوسرے پہ، پنجابی ہے نا، اور ہر وقت جگتے لگاتے رہیں گے، مارتے رہیں گے۔ فیصل آباد میں جاؤ کبھی، میں نے ایک دفعہ سفر کیا تو میں ٹرین میں جا رہا ہوں تو فیصل آباد جب گاڑی آ کے رکی، اب میرے ساتھ مستورات بھی تھیں تو اب لوگ اوپر چڑھنے لگے، تو میں نے کہا کہ بھائی سیٹ پہ جگہ نہیں ہے، آپ کہاں بیٹھیں گے؟ گاڑی میں آنے لگے نا، تو میں نے کو کہا بھائی وہ آپ تھوڑا، کہتے ہیں وہ ساڑی ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں آ، ہماری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہے جو ہم کھڑے ہو کے سفر نہیں کر سکیں، نہیں بیٹھ رہے۔ اب بہویں بھی آج کل مارکیٹ میں ایسے آ رہی ہیں جن کو روٹی پکانا کھانا بہت طبیعت سے آتا ہے، ان کو پکانا بالکل بھی بولو نہیں، کھلا دو آپ کھا جائیں گی، حالانکہ ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں پھر بھی کھا جائیں گی، ٹھیک ہے۔ پکانے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب سسرال میں گئی تو چلو تم بھی کبھی پکا دو، خود بھی پکا دو، ہمیشہ تو ہوٹل سے نہیں آئے گا تو پکی نہیں رہی، پھر اس کو شو بھی ایکچولی اصل میں ہم لوگ تو پیزا اور برگر اور ایکچولی بس مجھے روٹی تو بنتی ہی نہیں ہے، مجھے تو اردو آتی ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں میرے علم میں 2-2 3-3 شادیاں کی ہوئی ہیں گھر کے باہر، بیگم کو پتہ ہی نہیں، 20 سال ہو گئے، بچے بھی پیدا ہو گئے، نادرا میں رجسٹرڈ بھی ہو گئے، اسکول پڑھ کے فارغ ہو کے ان کی شادیاں بھی ہو گئیں، بیگم سمجھ لی میرا میاں کتنا اچھا ہے، ایک بیوی پر اکتفا کیا ہوا ہے، کتنا اچھا ہے، نہیں پتا چل سکتا بھائی، کوئی نگرانی نہیں ہو سکتی۔ ایسے یہاں ہمارے محلے میں کیس ہوا، میاں کا انتقال ہوا، جنازے میں دوسری بیوی کے بچے بھی آ گئے، پورے عاقل بالغ، تو وہ پہلی بیوی کے بچے بولے بھائی کون تھا وہ، کہنے یہ ہم لوگ کے بھی ابو ہیں یہ،
کہہ رہے تم لوگ کے ابو کہاں سے آ گئے یہ؟ کہہ رہے بھائی تم کو پتا نہیں تھا لیکن ہم لوگ کے بھی ہیں، ابو نے چھپایا ہوا تھا. پھر کاغذات دکھائے، ڈاکومنٹس، ایسے سچی مچی کا کیس ہے، مذاق نہیں کر رہی ہے میں. تو اس لیے عورت بیچاری وہ کیسے کر سکتی ہے تو وہ کمزور نا. تو اس لیے اپنا گھر بساؤ، اپنے میاں کو دیکھو گھر میں آتا ہے تمہارے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے بس خوش. باقی وہ اللہ کا خوف ہوگا تو تمہارے یعنی وہ بد کرداری نہیں کرے گا. اللہ کا خوف نہیں ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو عورت کے دل میں تو اللہ کا خوف بھی ہو اور میاں کا خوف بھی ہو، دونوں چیزیں چلیں. جس کی گرل فرینڈ ہو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں گدھا ہوں، میں گھوڑا ہوں، میں انسان کا بچہ نہیں ہوں، میں گدھی کو لے کے گھوم رہا ہوں. تبھی میں جو ولاگرز ہیں ان سے کہتا ہوں تو اپنی گرل فرینڈ کو لا رہے ہیں نا کہ میں گرل فرینڈ کے ساتھ یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں، اس پہ پازیٹیو کمنٹس مت کیا کرو. بولو یار بیوی کو لے کے گھوما کر اس کو بیوی بنا لے. کتنا اسلام نے آسان رکھا ہے یار. 2 گواہ لاؤ، حجاب و قبول کر کے بیوی فخر سے بتاؤ میری وائف ہے. کو بتا رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے. نیچے کمنٹس نہ کیا کرو ماشاءاللہ نائس پیئر، نہ نہ نہ. نیچے لکھا کرو اچھا بھلا انسان ہے، کام کتے بلی والا کر رہا ہے. یہ لکھا کرو، ڈی موٹیویٹ کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تعریفیں مت کیے. جو گناہ میں شریک ہوتا ہے نا وہ بھی گناہگار ہوتا ہے.